بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصور کے شیروں اور وہ دیکھو قصور کی شیرنیوں، آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. قصور والوں، مجھے آپ کو دیکھ کر آج علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا. انہوں نے کہا تھا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. ابھی ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہو، تو قصور والوں، آپ کے عشق نے یہ بازی پلٹ کے رکھ دی. قصور نے ہمیشہ نواز شریف کا مان رکھا. قصور نے نواز شریف کا پرچم کبھی گرنے نہیں دیا. قصور نے کبھی کسی اور جماعت کو قصور کی سڑکوں سے اندر گھسنے نہیں دیا. قصور نے مشکل ترین وقت میں بھی نواز شریف کا پرچم گرنے نہیں دیا. قصور والوں، آپ کی استقامت کو سلام ہے. اور قصور سے ہمیں بھی بہت محبت ہے، اور آج یہ محبت اس پر مہر لگ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے شہباز شریف کو، اپنے شہباز شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے قصور بھیجا ہے. اپنی ذات سے بالا تر جو وہی لی. اور کھڈیاں والوں، کھڈیاں والوں، نواز شریف کی آپ سے محبت کا اور کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن کی کیمپین کا آخری جلسہ آپ کے بیچ میں آ کر کیا ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، ہر سروے یہ کہہ رہا ہے، اور آج بھی میں صبح ٹی وی دیکھ رہی تھی، صبح ایک اور سروے آیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون مقبولیت میں تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑائی ہے. ہر سروے نے مخالفین کی جھوٹی جعلی مقبولیت کے پر خدشے اڑا کے رکھ دیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہ صرف سروے نہیں کہہ رہے، یہ کھڈیاں کا جلسہ بتا رہا ہے، یہ عوام کہہ رہی ہے، یہ نواز شریف کا ہر جلسہ کہہ رہا تھا، پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جس طرح دیوانہ وار عوام نواز شریف کی طرف دوڑی چلی آتی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ معجزہ اللہ کے فضل سے کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ آپ جانتے ہو، گواہ ہو. کھڈیاں والوں، میری بہنوں، آپ بھی گواہ ہو. میرے نوجوانوں، آپ بھی گواہ ہو. یہ جو جلسہ گاہ سے باہر عوام کھڑی ہے، یہ بھی گواہ ہے کہ جب پچھلے 6-7 سال میں نواز شریف صاحب کی خلاف ظلم اور جبر کی ہر حد کو پھلانگا گیا، جب انتقام کی ہر لائن کراس کی گئی، اور وہ ہوا جو سیاست میں کبھی نہیں ہوا، اور کہا کہ نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. کہا گیا تھا نا یہ، کہا گیا تھا نا یہ. آج اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو.
کہ سیاست شروع بھی نواز شریف سے ہو رہی ہے، ختم بھی نواز شریف پر ہو رہی ہے۔ شیر پہ مہر لگاؤ، پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف کی ساری تقریر نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب خود یہی ہنستے ہیں کہ تمہاری ساری تقریروں میں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو مریم نواز شریف تو آپ کی بیٹی ہے، آپ کی کارکن ہے، یہاں تو آپ کے مخالفین کی بھی تقریر نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف پر ختم ہوتی ہے۔ پاکستان کو نواز دو۔ نواز شریف کے مخالفین نے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا مشہور ہونے کا اور اپنی کارکردگی چھپانے کا، کچھ اور کہنے نہیں آتا تو نواز شریف پر تنقید شروع کر دو۔ مگر آج میں کھڈیاں کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، قصور کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مشکل وقت دیکھا، آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے انتقام برداشت کیا، آپ نے جبر برداشت کیا، مگر آپ نے کبھی نواز شریف کا سر جھکنے نہیں دیا۔ آپ کی محبت کو سلام ہے۔ پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو۔ کھڈیاں کے میرے بھائیوں اور بہنوں، خصوصی طور پہ میں اپنی بہنوں سے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگوں سے مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ میرا سیاسی جنم ایک ایسے دور میں ہوا جہاں پر ماں، بہن، بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ میرا سیاسی جنم ایک انتہائی مشکل سیاسی دور میں ہوا جہاں بیٹیوں کو، بہنوں کو جیل کی کال کوٹریوں میں پھینکا گیا، جہاں بیٹیوں کو، بہنوں کو باپ کے سامنے گرفتار کر کے، جس کو سزائے موت کی چکی کہتے، وہاں مہینوں کے لیے تالے بند کر کے پھینک دیا گیا۔ لیکن اور یہ بھی میں بتاؤں، جلسوں میں بھی بڑے سے لے کے چھوٹے تک نے جہاں نواز شریف صاحب کی کردار کشی کی، وہاں مجھے بھی نہیں بخشا۔ ہر جلسے میں مجھ پر ذاتی حملے کیے گئے، جملے کسے گئے، بدتمیزی کی گئی، کیچڑ اچھالا گیا۔ اور آج آپ دیکھو، ان کی چوری پر ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے جو 9 مئی کو ملک پر حملہ کیا اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف جو ذاتی نوعیت کے مقدمے تھے جن کا فیصلہ آیا، کبھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کھڈیاں والوں، میرے لیے یہ وقت آسان نہیں تھا، بہت مشکل وقت تھا۔ ایک طرف اپنے باپ کو تکلیفوں میں دیکھنا، اپنی جماعت کو تکلیفوں میں دیکھنا، آپ کو تکلیفوں میں دیکھنا، عوام کو تکلیفوں میں دیکھنا، اور دوسری طرف میں نے اپنی ماں کھوئی ہے جو اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ لیکن میں آج اس جلسے کو یہ گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں اور آپ کے ذریعے آج پوری قوم کے 25 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں، یہ ایک الیکشن کیمپین کا آخری جلسہ ہے۔ میں قوم کو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر یہ تمام مظالم بھلانے کو آج تیار ہوں۔ میں آج وعدہ کرتی ہوں اور میں سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ آؤ، ظلم کا، انتقام کا، جبر کا، مار دو، مر جاؤ، جلاؤ، گھیراؤ کا باب اب بند کر دیں۔ میں تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو ورغلایا گیا،
آپ کے اوپر تکالیف آئیں, آپ کو اس کے بدلے میں آج جیلوں میں پڑے ہو. میں آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نفرت کی سیاست کو آج ہمیشہ کے لیے دفن کر دو. پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. کھٹیاں کے میرے بہنوں بھائیوں, میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں پر امن ہو, بھائی چارہ ہو, سلامتی ہو, اور انشاءاللہ تعالی ہوگا. میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں غریب کا بچہ 3 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھائے, اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا میری بہنوں جہاں حکومت کی توجہ انتقام پر نہیں, ہمیشہ خدمت پر مرکوز ہو, اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. پاکستان کو نواز دو. اور میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا, میں یہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں. نوجوان ذرا ہاتھ کھڑا کرو. میں اپنے ان بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں, میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ڈگریاں ہوں, جہاں آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس ہوں, جہاں آپ لوگ بہترین تعلیم سے آراستہ ہو, جہاں آپ کو روزگار کے لیے فائل ہاتھ میں پکڑ کر مارے نہ پھرنا پڑے, جہاں آپ کا نوجوان تمیزدار اور روادار ہو, اور جہاں یہ جو آج کل نوکریوں کی بڑی بات ہوتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرا نوجوان, ہمارا نوجوان خود مختار ہو. میں چاہتی ہوں کہ آئی ٹی میں آپ سب کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ سب کا مستقبل ہو, آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگز ملیں, آپ کو بہترین سکول, بہترین کالجز, بہترین یونیورسٹیاں ملیں, اور اگر آپ کو حکومت اسکالرشپس دے سکے کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی جانا پڑے تو حکومت کو یہ دینا چاہیے آپ کو. لگاؤ پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. میرا دل کرتا ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرح اور باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آئی ٹی ریولوشن ہو, اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں کھٹیاں سمیت ہر جگہ پر, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر شہر میں, ہر تحصیل میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہو, جہاں پہ عوام کو علاج کے لیے در بدر نہ پھرنا پڑے, دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے, ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا پاکستان دیکھوں جہاں پر کوئی بچہ بھی اسکول سے باہر نہ ہو. شہباز شریف کا بنایا ہوا دانش اسکول, ہر شہر میں کئی دانش اسکول ہوں جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم ملے اور اعلیٰ تعلیم ملے, اچھی تعلیم ملے. اسی طرح میں چاہتی ہوں ایسا پاکستان جہاں پر ہر غریب کے پاس صحت کارڈ ہو, تاکہ اس کا علاج معالجہ بھی امیر کے برابر ہو. جو پیسے دے کے علاج کرتا ہے وہی علاج آپ کا مفت, اور ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. اور یہ میری خواتین بیٹھی ہے, میں آج ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں, ہم نے اپنے منشور میں پنک ریولوشن کی بات کی ہے. پنک خواتین کا فیوریٹ کلر ہے, اس لیے ہم نے اس کو پنک ریولوشن کہا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری تمام جو خواتین ہیں, بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو بھی تعلیم کے اور اعلیٰ تعلیم کے یکساں مواقع ملیں, اور خواتین بھی با اختیار ہوں, جو پیشہ بھی وہ اختیار کرنا چاہیں حکومت ان کا ہاتھ پکڑے. آپ کے لیے باعزت روزگار ہو, آپ کے لیے باعزت سواری ہو, آپ کو سواریوں میں مردوں کے بیچ میں دھکے نہ کھانے پڑیں. اور میں خواب دیکھتی ہوں اس پاکستان کا کہ جہاں پر آپ کام کرنے جاؤ, دفتر جاؤ, جہاں بھی آپ کی روزی ہے وہاں آپ کو ایک محفوظ باعزت جگہ اور باعزت مقام ملے. یہ میرا خواب ہے آپ کے لیے,
اور انشاءاللہ ہم اس خواب کو ضرور پورا کریں گے. میں کیونکہ ابھی شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے آپ سے بات کر لی ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کھڈیاں والوں آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہے، 8 فروری کو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اور یہ فیصلہ اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر اپنی قوم کے لیے کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کرنا ہے، اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے. اور 8 فروری کو کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھو گے نا؟ اور صرف خود نہیں نکلنا، اپنی خواتین کو بھی لے کر نکلنا ہے، اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو لے کر نکلنا ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنے والدین کو لے کر نکلنا ہے، اپنے بچوں کو لے کر نکلنا ہے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، محلے داروں کو لے کر نکلنا ہے. اور ووٹ ڈالتے وقت یہ ضرور سوچنا کہ یہ ووٹ کی پرچی نہیں ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا فیصلہ ہے، یہ امانت ہے آپ کی بطور پاکستانی جو آپ نے پاکستان کو اچھا فیصلہ کر کے لوٹانی ہے. تو کھڈیاں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، میں کھڈیاں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کھڈیاں کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا فیصلہ ہے کھڈیاں والوں؟ تو یہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، آج کے جلسے کے میزبان ملک احمد خان صاحب، ملک رشید احمد خان صاحب، رانا اقبال صاحب، ملک احمد سعید صاحب، شیخ وسیم صاحب، سعد وسیم صاحب، رانا اسحاق صاحب، رانا حیات اور رانا سکندر حیات، پاکستان کی ترقی اور آپ کی ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہو جو پھر کبھی غروب نہ ہو. میرے ساتھ مل کر 3 نعرے لگانے ہیں. بھرپور جواب آنا چاہیے، جتنا بھرپور یہ جلسہ اس سے بڑا جواب آنا چاہیے. شہباز شریف، نواز شریف، پاکستان. بہت مہربانی، بہت شکریہ.